وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ اب میں یہاں پر پھر ایک مرتبہ آپ کو کہوں گا، اپنے نفس پر اعتماد نہ کرو۔ اعتماد کرنا ہے تو صحیح عقیدے پر، دین پر، سچائی پر کرنا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔ دعویٰ نہیں کریں گے کہ آپ نماز پڑھی ہے، قبول ہے۔ امید رکھو، خوش دلی سے پڑھو، بوجھ نہ سمجھو، اور امید سے رہو کہ اللہ تعالی مہربانی کرے اور قبول فرما لے۔ یہاں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، سمجھنے والے توجہ دیں، نماز نہ پڑھنا۔ آپ سے کہوں گا میرے ساتھ ان لفظوں کو دوہرا لیں، نماز نہ پڑھنا عملی شرک ہے۔ نماز نہ پڑھنا عملی شرک ہے۔ کتنی بڑی بات میں نے کہی ہے، دھیان دیجیے گا۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، دعا کیا کرو، یا اللہ نماز کی توفیق دے کہ میں نماز قائم رکھوں، اور اس کا انتظام کرو۔ یہ نہیں ہے صرف دعائی کرنی ہے، پوری طرح کوشش کرنی ہے۔ کبھی بھول چوک ہو گئی، توبہ کرو، قضا کرو۔ ترک نماز، نماز کو ترک کرنا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے وہ کفر کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اب میں بھی اور آپ بھی سوچیں ہمارا کیا حال ہے۔ ہم کتنا اہتمام کرتے ہیں نماز کا۔ گناہ ہوتا ہے، ہر گناہ کفر نہیں ہوتا۔ لوگوں میں کمزوری آ گئی، اب کوئی نماز چھوڑے گا ہم اس کو کافر تو نہیں کہیں گے، مگر وہ ہلکا سمجھے گا اور پرواہ نہیں کرے گا، تو وہ اپنے آپ کو کفر تک لے گیا یا نہیں لے گیا۔ اللہ سے ڈرنا ہے، اور اللہ نے فرمایا میری طرف رجوع لاؤ، میری طرف دھیان رکھو، نماز پڑھو، ڈرو۔ یہ تینوں باتیں اگر دھیان دے دیں ہم، تو یہ ہمارے لیے بہت بہترین راستہ بتا دیا۔ ایک تو یہ کہ مجھے ہی سوچنا ہے، میری طرف ہی دھیان رکھنا ہے، مجھ سے ڈرنا ہے، اور نماز پڑھنی ہے۔ نماز پڑھتے رہو گے پاک رہو گے، مجھ سے ڈرتے رہو گے، میری طرف ہی آؤ گے۔ اے انسان، یہ نماز تجھے کیا کچھ بنا دیتی ہے اگر تو دھیان دے اس کی طرف، مگر اسی کے معاملے میں ہم بہت زیادہ بے پرواہ یا لاپرواہ ہوئے ہیں۔ اب اللہ فرماتا ہے مشرکوں میں سے نہ ہونا، شرک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ تو اب پتہ کیا چلا کہ نماز کو چھوڑنا، نماز نہ پڑھنا، نماز کو چھوڑنا، یہ ایمان والوں کا کام نہیں۔ شرک سب سے بڑا گناہ، مشرک کی بخشش نہیں ہوگی، تو نماز چھوڑنا تو مشرکوں کا کام ہے۔ ایک استاد نے بچوں سے پوچھا، یہ بتاؤ نماز کون نہیں پڑھے گا؟ بچے نے کہا کافر نہیں پڑھے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ دوسرے سے پوچھا کون نہیں پڑھے گا؟ اس نے کہا جو پاگل ہے وہ نہیں پڑھے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تیسرے سے پوچھا کون نہیں پڑھے گا؟ اس نے کہا ایسا بیمار جو ہوش میں نہیں ہے۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ چوتھے سے پوچھا کون نہیں پڑھے گا؟
اس نے کہا وہی جس کو اللہ سے ڈر نہیں ہوگا۔ اس نے کہا اب تم سب بتاؤ کہ تم سب میں کافر کون ہے، پاگل کون ہے، بہت زیادہ مریض کون ہے، اور اللہ سے نہ ڈرنے والا کون ہے؟ بولو۔ جب تم میں یہ چاروں باتیں نہیں ہیں تو پھر تم کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ تم کہتے ہو کافر نہیں پڑھے گا، تم کہتے ہو پاگل نہیں پڑھے گا، تو کیا تم کافر ہو؟ نہیں۔ کیا تم پاگل ہو؟ نہیں۔ کیا تم ایسے مریض ہو کہ ہوش نہیں؟ نہیں۔ کیا تم اللہ سے ڈرنے والے نہیں؟ تو پھر تم کیوں نہیں پڑھتے؟ تم نے کہا کہ یہ چار نہیں پڑھیں گے، تم ان چاروں میں سے کچھ نہیں ہو، پھر تم کیوں نہیں پڑھتے؟ بادشاہ تحفہ دے آپ نہ لیں، بادشاہ ناراض ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اونچی پوچھ رہا ہوں، آپ اس کا تحفہ واپس کر دیں، نہیں چاہیے مجھے، تو وہ خوش ہوگا ناراض ہوگا؟ اللہ نے سب کچھ زمین پر بھیجا، نماز عرش پر بلا کے دی، محبوب یہ تحفہ لے جاؤ، اور ہم اس سے لاپرواہ۔ بہت سستی ہے ہم میں۔ وہ جو دوسرے ہیں نا، دوسرے جن کے عقیدے درست نہیں ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا وہ نماز کے بڑے پابند ملیں گے آپ کو، سنی آپ کو نماز کے معاملے میں سست ملیں گے، پڑھتے ہیں مگر سست۔ شیطان نے ان کو لگا رکھا ہے پڑھو، اس کو پتا ہے میری 6 لاکھ برس کی کام نہیں آئی، ان کی 60 برس کی کیا کام آئے گی؟ کیونکہ جس کا عقیدہ درست نہیں اس کی نماز نہیں۔ ان کو لگا رکھا، آپ کو روکتا ہے، عقیدہ آپ کا نہیں بدل سکتا تو آپ کو نماز سے روکتا ہے، کچھ تو نقصان کروں۔ اسی لیے ہمارے بزرگ یہی بار بار کہتے ہیں، اور سنیو جتنے تمہارے عقیدے اچھے ہیں، عمل بھی اچھے ہو جائیں، سارے ولی بن جاؤ گے، مگر ہم دھیان دیتے نہیں، غور کرتے نہیں۔ مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے، 4 پیسے اگر کسی ادارے سے ملتے ہیں ان کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں، رب نے سب کچھ دیا ہے، اور نماز کی رب کو ضرورت نہیں، اس سے فائدے بھی ہمیں ہیں، مگر ہم پڑھتے نہیں۔ تو بتا دیا سیدھا دین کیا ہے، اسی پہ رہنا ہے۔ لوگ نہیں جانتے، اللہ کی طرف ہی دھیان رکھنا ہے، اللہ کی طرف رجوع لاتے ہوئے، اس سے ڈرتے ہوئے نماز قائم رکھنی ہے، اور شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہونا ہے۔ اللہ سے کیوں ڈرنا ہے؟ کہ وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، ہم سے ناراض، اونچی۔ جہاں پیار ہوتا ہے نا، بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، وہاں انسان کی کوشش کہ میں کوئی ایسی بات نہ کروں کہ محبوب ناراض ہو جائے۔ محبوب کی ناراضی محب سے، چاہنے والے سے برداشت نہیں، کھانا پینا سونا بھول جائے گا۔ اس کی کوشش ہوگی میرا محبوب مجھ سے راضی رہے، محبت یہی سکھاتی ہے۔ تو اللہ سے ڈرو، ناراض نہ ہو جائے، پتہ نہیں کون سی بات اس کو بری لگ جائے، پتہ نہیں کون سی بات اس کو پسند نہ آئے اور وہ ناراض ہو جائے۔ وہ بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے۔ ہم کو غور کرنا چاہیے۔ میں نے اس کا مطلب آپ کو پہلے بھی کئی مرتبہ سمجھایا۔ ایک ہوتا ہے گناہ کرتے ہیں تو ڈرتے ہیں کہ یہ گناہ کہیں ہمارے سامنے نہ آ جائے، اس کا انجام بھگتنا نہ پڑ جائے۔
اللہ والے کہتے ہیں گناہ نہ کرو پھر بھی اس سے ڈرو، پتہ نہیں کس بات سے ناراض ہو جائے۔ اور یہ جو ڈر ہوتا ہے یہ آپ کو سیدھا رکھتا ہے۔ پولیس والا کھڑا ہو، ٹریفک پولیس والا، تو پھر آپ قانون توڑتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، ڈر ہے نا، روکے گا، چالان کر دے گا، جرمانہ پڑ جائے گا، یہ ڈر آپ کو سیدھا رکھتا ہے۔ تو جو پیار کا ڈر ہوتا ہے یہ بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ اللہ سے پیار کرتے ہو تو اس سے ڈرو، وہ ناراض نہ ہو جائے۔ اس نے کتنی نعمتیں دی ہیں، کتنا نوازا ہے۔ آپ سے کوئی ناراض ہو جائے، مثال کے طور پر آفیسر ناراض ہو گیا، وہ کہے گا نکل جاؤ، جرمانہ لگا سکتا ہے، کیا کچھ کر سکتا ہے۔ آپ کوشش کرتے ہیں کہ جی وہ ناراض نہ ہو، حالانکہ وہ خدا نہیں ہے، رازق نہیں ہے، مالک نہیں ہے وہ ہر طرح، مگر آپ اس کا خیال رکھتے ہو کہ یہ ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، واسطہ ہے، سورس ہے۔ تو جس رب نے سب کچھ دیا ہے اس کو کیوں نہیں راضی رکھتے؟ اس کی طرف دھیان رکھو، اسی کو سوچو۔ اللہ 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 ہر بات میں آپ کو یاد کرایا جا رہا ہے۔ اپنے ہاتھ دیکھیں، یہ 5 انگلیاں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ سانس لے رہے ہیں، دل کی دھڑکن ہے، غور کریں ہماری توجہ کسی اور طرف جائے ہی نہیں۔ اسی لیے تصوف ہے یہی کہ کوئی سانس اللہ کی یاد سے خالی نہ گزرے، ہاتھ کام میں لگا رہے، دل اس کی یاد میں لگا رہے۔ وہ کامیاب اسی لیے ہے۔ تو رجوع کس کی طرف لانا ہے؟ اللہ۔ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، ان میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ہو گئے گروہ، پارٹی در گروہ، ایک اس سے آگے، اور ان میں گروپ بنتے گئے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اسی پر خوش ہے۔ ہر کوئی سمجھ رہا ہے میں صحیح ہوں، بس میں ہی ٹھیک ہوں، جو ان کے پاس ہے اس پر وہ خوش ہے۔ مشرکوں میں سے نہیں ہونا، ان میں سے نہیں ہونا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ٹولے ٹولے گروہ گروہ بن گئے۔ اب ہر گروہ کہہ رہا ہے جی میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ کون ٹھیک ہے؟ جس کو اللہ ٹھیک فرمائے۔ ہم خود فیصلہ اس صورت میں نہیں کر سکتے کہ جی ہم ہی ہاں قرآن و سنت کے مطابق صحیح عقیدوں پر ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر یاد رکھو یہ جو تم مست ہو نا کہ نہیں جی ہم ہی ٹھیک ہیں، یہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا دنیا بھر میں اہل سنت و جماعت ہی صحیح ہے، ان کے سوا کوئی مسلک صحیح
اونچی زور سے نہیں. نبی پاک نے فیصلہ کیا. یہ اہل سنت و جماعت ہمارا ایجاد کردہ لفظ نہیں ہے. حضور کی حدیث کے حوالے سے ما انا علیہ و اصحابی، میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر، اس کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں. ایک لفظ میں سنی. اب سارے ہی جو سنی نہیں ہے وہ بھی اپنے آپ کو سنی کہنے لگ گئے، تو ان کے اس طرح کہنے سے وہ سنی نہیں ہو جائیں گے. کہلانا اور ہے، ہونا. ہر گروہ یہی کہہ رہا ہے جی ہم صحیح ہے، ہم ٹھیک ہے. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی طرف رجوع لاتے ہوئے. ثم اذا اذاقهم منه رحمة اذا فريق منهم بربهم يشركون، پھر جب وہ انہیں اپنے پاس سے رحمت کا مزہ دیتا ہے، جبھی ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگتا ہے. اے انسان مشکل میں آ جائے تو رب کو یاد کرتا ہے، رب کو پکارتے ہیں. آپ کو کہیں تکلیف ہو فوراً منہ سے کیا نکلتا ہے؟ اللہ اللہ. کچھ لوگوں کو ہائے اللہ کہنے کی عادت ہے. اللہ اللہ، ہائے اللہ نہیں کہنا چاہیے، اللہ اللہ یاد آتا ہے. تکلیف آئی اللہ کو پکارتے ہیں. جب اللہ تعالی اپنے پاس سے ان کو رحمت کا مزہ دیتا ہے، ان پر مہربانی فرما دیتا ہے، تو پھر ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگتا ہے. میں اس حوالے سے تفصیل آئندہ جمعے بیان کروں گا، ابھی صرف ٹائم ہو گیا، زیادہ نہیں بولتا. وہ یہ اپنے دین سے مراد، انہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے، ان سے مراد شرک. ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا مطلب صحیح عقیدے پر قائم نہیں. یہ بنیاد آپ کو یاد رکھنی ہے. کوئی دو خدا مانتا ہے، کوئی تین، کوئی زیادہ. ایسے ہی کتنے لوگوں نے اپنے اپنے خدا بنا لیے، اپنے اپنے دینی قوانین لوگوں نے خود گڑھ لیے ہیں، خود ایک عقیدے اور قانون پر متفق نہیں ہیں. یاد رہیں دین اسلام کے سوا سب جھوٹے ہیں، سب مگر اپنے آپ کو صحیح سمجھ کر خوش ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو حق سمجھ رہے ہیں باطل مگر حق سمجھ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں. یہاں سے مراد حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی ہونا نہیں ہے. کوئی یہ سمجھ لے کہ وہ بھی گروہ ہیں. سن لو، حنفی ہونا، شافعی ہونا، مالکی ہونا، حنبلی ہونا، یہ ذہن میں رہے کہ ان میں سے کوئی بھی ایک باطل نہیں ہے، سارے سچے. کیونکہ عقیدہ ایک ہے اور صحیح ہے، صرف مسائل میں تعبیر کا تھوڑا سا فرق ہے. تو یہ نہ سمجھنا نفسانیت کی وجہ سے جو اسی طرح دیوبندی ہیں، وہابی ہیں، چکڑالوی ہیں، مودودی ہیں، ان کو ایک نہ سمجھ لینا. ان میں عقیدوں کا فرق ہے. حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی سارے ایک دین والے، ایک عقیدے والے ہیں.
مگر یہ جتنے ہیں جن کے ہاں کوئی بھی غلط عقیدہ آ گیا تو وہ اب درست، وہ حق پر نہیں۔ یہ یہاں تک آج کی بات، اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ آئندہ جمعے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالی کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔